الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وعلى أصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، ندائے منبر کے آج کے پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق سے اس پروگرام کا آغاز سیرت نبی سے ہوا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تذکرے سے خلفائے راشدین، ازواج مطہرات، صحابی اور صحابیات کا تذکرہ کرتے ہوئے آج ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک ساتھی کو، ہر ایک صحابی اور صحابیہ کو ایسے شرف سے بخشا، ایسے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے اندر کمالات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحبت کا اثر تھا کہ جس کی وجہ سے ہم ان کے کمالات سے ایسا متاثر ہوتے ہیں کہ ہر ایک صحابی کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے اور اس پر غور و خوض کیا جائے تو بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا صحابہ کرام کے بارے میں کہ ان اللہ اختارنی، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے چنا. اللہ سبحانہ و تعالی نے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزماں ہمارے لیے چنا، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے ساتھی یعنی صحابہ کرام کو بھی چنا. ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اور میرے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے میرے اصحاب کو چنا. تو چنانچہ یہ اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے در در پھر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم ان لک فی النہار سبحا طویلا، کہ لوگوں کے سمندروں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گشت کر رہے ہیں، کبھی اس سے بات کر رہے ہیں، کبھی عمومی بات کر رہے ہیں، کبھی خصوصی بات کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع کو چھوڑا نہیں، اور اسی طرح حج کے موقع کے اوپر چونکہ لوگ دور سے تشریف لاتے تھے حج کے لیے،
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کا بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو دعوت اسلام دیا کرتے تھے۔ تو چنانچہ مدینہ کے ایک قبیلہ دوس، ان کے سردار طفیل وہ تشریف لائے ہوئے تھے مدینہ منورہ۔ تو جب وہ تشریف لائے تو وہاں کے سرداروں نے، یعنی قریش کے سرداروں نے ان کو یہ ہدایت دی کہ یہاں پر ایک بندہ ہے جو کہ لوگوں کے درمیان جادو کرتا ہے اور تفرقہ ڈالتا ہے، اختلاف ڈالتا ہے، وہ یونٹی کو پسند نہیں کرتا، وہ باپ بیٹے کے درمیان اختلاف ڈال دیتا ہے، لہٰذا اس کی بات بالکل سننی نہیں، اگر سنو گے تو مسحور ہو جاؤ گے، تمہارے اوپر جادو ہو جائے گا۔ لہٰذا طفیل جو تھے جب وہ تشریف لائے تو انہوں نے بھی حسب ہدایت اپنے کانوں کے اندر روئی ڈالی ہوئی تھی اور اپنے کانوں کو بند کیا ہوا تھا تاکہ اس آدمی کی آواز، اس آدمی کا کلام میرے کانوں کے اندر نہ پہنچے، جس کی وجہ سے میرے اندر جو ہے کوئی تبدیلی آ جائے یا مجھے اس کا کوئی غلط اثر لاحق ہو جائے۔ تو چنانچہ حضرت طفیل خود کہتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کے قریب آیا تو ایک ایسی سریلی اور مزیدار اور ایک ایسی آواز میں سن رہا تھا کہ ایک شخص کچھ کلام پڑھ رہا ہے، اور میرا دل جو ہے فریفتہ ہو گیا اور دل کے اندر ایسا سکون محسوس ہوا اور میں کھنچتا چلا گیا۔ اور یہ کون تھے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی وجہ سے، اس کی برکت سے کہتے کہ میں اور قریب آیا اور میں اس کلام کو سننے لگا۔ پھر میں نے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی کہ وہ کون سی بات ہے، وہ کیا پیغام ہے آپ کا، کون سی بات ہے جو آپ پیش کرتے ہیں، ذرا مجھے بھی سنائیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی اور تھوڑی دیر بات کی، اور کچھ ہی دیر کے بعد حضرت طفیل کہنے لگے کہ ذرا سنیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ تو وہ اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر رہے کچھ دن، اور پھر انہوں نے یہ عہد کر لیا اور پیمان کر لیا کہ میں واپس جاؤں گا، اور واپس جا کر میں، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے دعوت دینا، تو میں بھی اپنی قوم کو اس خیر کی طرف دعوت دوں گا تاکہ وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں۔ تو چنانچہ وہ گئے اپنے قبیلے کے پاس اور ان کو دعوت دینا شروع کیا۔ خوب انہوں نے دعوت دی، لیکن دعوت دینا ہمارا کام ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو آپ ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو آپ ہدایت اور آپ جس کو ترغیب دے رہے ہیں اسی کو ہدایت بھی مل جائے، بلکہ ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مرضی سے، بندے کے طلب کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دیتے ہیں۔ تو چنانچہ انہوں نے دعوت دی لیکن کسی نے قبول نہیں کیا، صرف دو ان کے گھر کے لوگ اور ایک آدمی، ایک نوجوان جس نے دعوت کو قبول کیا اور تیار ہو گیا کہ چلو میں بھی ساتھ چلتا ہوں طفیل کے ساتھ، اور ذرا اس ہستی سے ملاقات کرتے ہیں جنہوں نے اتنی تبدیلی اور جن کے اندر اتنی خیر ہے اور اتنی باتیں ہم نے جن کے بارے میں سنی ہیں۔ چنانچہ آج اسی نوجوان کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ ان کا نام کے بارے میں جو ہے اختلاف ہے، وہ انشاءاللہ تعالی علماء کرام سے ہم سنیں گے،
لیکن جس نام سے وہ مشہور ہیں اور جس نام کو آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا وہ ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ تشریف لائے تو ایک بہت بڑے صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو دیکھیں حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے دعوت دی اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو ذریعہ بنایا حضرت ابو ہریرہ کے اسلام لانے کا۔ بعد میں کیا کیا خدمات دی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو کہ حضرت طفیل نہیں دے سکے یا نہیں کر سکتے تھے، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کر دکھلایا۔ تو معلوم کیا ہوا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ذریعہ بنا دیں، آپ کو ذریعہ بنا دیں کہ ایسی خیر کا کہ قیامت تک جو ہے جتنی بھی خیر پھیلے گی، جتنی بھی اچھائی پھیلے گی، اس کا اجر اور ثواب آپ کو ملتا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا و اجر من عمل بہا، جو کوئی اچھی راہ اختیار کرے، اچھا طریقہ رائج کرے تو اس کو بھی اس کا اجر ملے گا، جو اس پر عمل کرے گا اس کا اجر بھی اس کے اکاؤنٹ میں جاتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی سے ہم دعا گو ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس طرح کا ذریعہ بنائے کہ ہم بھی ایسے کار خیر کا ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارے اکاؤنٹ کے اندر، ہمارے نامہ اعمال کے اندر وہ مکتوب ہوتا جائے، وہ لکھا جاتا جائے اور اس کا اجر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے یہاں بڑھتا ہی چلا جائے، آمین۔ تو حسب معمول میرے ساتھ مہمان ہیں حضرت مولانا حیات خان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل۔ اور اسی طرح حضرت مولانا عبد الباسط شاہد صاحب۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے؟ جی الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ تو انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے ابھی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور چونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک محدث ہیں، سب سے زیادہ احادیث جو منقول ہوئی ہیں وہ ہوئی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اس لیے آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 5700 سے زائد کچھ احادیث ان سے منقول ہیں، اور یہ بھی ایک تھوڑے سے عرصے کے اندر، صرف 4 سال، 3 سے 4 سال تک کی مدت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اور خدمت میں رہے ہیں، اور اتنا ذخیرہ جو ہے احادیث کا ان کے پاس ہمیں ملتا ہے۔ تو آگے جا کے انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اتنا تھوڑے حصے کے اندر اتنی زیادہ احادیث کس طرح ان کو یاد تھیں، تو اس کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم جواب سنیں گے علماء کرام سے۔ اور اسی طرح کہ کچھ صحابہ کرام نے بھی اعتراض کیا حضرت ابو ہریرہ کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم بھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے لیکن ہمیں یہ باتیں نہیں معلوم تھی۔ تو یہ اعتراض صحابہ کرام کی طرف سے بھی، کچھ صحابہ سے بھی منقول ہے، تو اس کا بھی ذکر آپ کی خدمت میں ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہی ایک فائدہ ہے علماء کرام کا ماشاءاللہ کہ ہم ان سے استفادہ کر سکتے ہیں، ورنہ اگر ہم خود اپنی عقل سے سوچنا شروع کریں گے اور خود ہی پڑھ کر جو ہے یہ سوچیں گے کہ ہمیں دین سمجھ میں آ جائے، تو اس کا اندیشہ ہے کہ شیطان ہمیں ایسے وساوس کے اندر ڈال دے گا، ایسے شبہات کے اندر ڈال دے گا جس کی وجہ سے آدمی تتر بتر ہو جائے گا اور گمراہی کے راستے کو اختیار کر لے گا۔ تو میں مولانا حیات خان صاحب سے عرض کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ روشنی فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جب ہم تذکرہ کرتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو، ہم یہی کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، فطرت یعنی ہر بچے اور ہر گھر والوں
چاہے خاتون ہو چاہے مرد ہو عورت ہو، ان کے دماغ کے اندر سیدنا ابو ہریرہ کا نام یہی ابو ہریرہ رضی اللہ ہوتا ہے. حالانکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ جو ہم کہتے ہیں ابو ہریرہ، جس طرح ابو طالب ہم کہتے ہیں اور اس طرح یہ کنیت ہوا کرتی تھی. کنیت یعنی ٹائٹلز یا اپلیشنز. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا صحیح نام، جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا، اس کے اندر چند اختلاف ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن صخر ان کا نام تھا، یہ اسلامی نام. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کا نام امیر ابن عامر تھا. بہرحال شروع کا جو نام تھا اسلام سے پہلے، ان کا نام عبد الشمس. اس کے اندر اتفاق ہے. عبد الشمس یعنی شمس کہتے ہیں سورج اور عبد کہتے ہیں غلام، تو سورج کا غلام. جس طرح عرب کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ اس طرح نیچرل فینومینا کے ساتھ وابستگی تھی اور اس کے ماتحت اپنے بچوں کو بھی نام دیا کرتے تھے. لیکن جب مسلمان ہوئے تو سیدنا ابو ہریرہ کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر دیا. حدیث کے مطابق یا تو عبد الرحمن ابن صخر یا پھر امیر ابن عامر. تو ابو ہریرہ جس کا معنی ہے یعنی یہ بلی والے، یا اگر دوسرے ترجمہ کریں تو بلی کے والد، کیونکہ ابو کے دو معنی آتے ہیں نا حدیث کے اندر بھی. ابو تراب جس طرح علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ مٹی والے، اور دوسرے کے مٹی کے باپ، تو دونوں معنی آتے ہیں. خیر، لیکن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کو یہ جو بلی ہوتی ہے نا، کٹس، بہت عجیب محبت تھی، جس طرح آج کل بھی لوگوں کو ہوتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ان سے بہت محبت تھی، اور خود فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک بلی ہوا کرتی تھی اور اس کے ساتھ میں یعنی اس کی بہت خیال میں کرتا تھا. رات کے وقت اس کو میں ایک درخت پر رکھ لیتا تھا، اور دن کے اندر اس کو گوئے کہ میں جب بکری کو چرانے کے لیے جاتا تھا، I take the cat with me as well، اور اس کے ساتھ میں پیار محبت کرتا اور یعنی اس کا خیال کرتا. تو اس غیر معمولی محبت کو لوگ دیکھ کر حضرت ابو ہریرہ کا نام ہی ابو ہریرہ رکھ لیا. تو خیر عجیب. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ہم ابو ہریرہ کو ہی کہیں گے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو ابو ہریرہ فرماتے تھے. شروع میں ان کے جو والد صاحب تھے، شروع ہی میں بچپنی ہی سے ان کا سایہ ان سے اٹھ گیا تھا اور وہ والد فوت ہو گئے تھے. تو کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ان کی شروع کی زندگی بڑی سخت تھی، یعنی افلاس اور فقر. لکھنے والا لکھتا ہے کہ افلاس اور فقر ان کا بچپنی کا ساتھی تھا all the time، یعنی ویری ویری poor، کیونکہ والد صاحب نہیں تھے اور قبیلہ دوس کے تھے. جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا، جہاں سے سہیل ابن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ تعلق رکھتے تھے، تو وہ قبیلہ آباد تھا یمن کے اندر. اسی واسطے بعد میں ایک مرتبہ حضرت ایک صحابی حضرت طلحہ کے پاس کوئی پوچھنے والا آیا اور کہتے ہیں کہ کیا اے ابو طلحہ، حضرت طلحہ کو خطاب کر کے جو اصل مبشر میں سے، کہ اے طلحہ، کیا یہ جو یمنی جوان ہے، کیا ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا زیادہ ذخیرہ ہے یا آپ کے پاس؟ تو اس وقت بھی حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ نہیں، انہی کے پاس زیادہ ہے، کیونکہ ایکس وائی زیڈ کی وجہ سے. خیر، قبیلہ دوس کے ساتھ تعلق رکھتے تھے اور یمن کے رہنے والے تھے. تو پھر کیا ہوا بچپنی کے اندر ان کی، یعنی جس طرح ہم کمائی کے لیے ظاہر بات ہے کہ کمائی کرنی پڑتی ہے، تو اس وقت حضرت ابو ہریرہ کی جو ملازمت تھی، کام کاج تھا، بصرہ بنت غزواں کے یہاں تھا. اور ان کا کام کیا تھا؟ ابو ہریرہ کا کام یہ تھا کہ جہاں بھی وہ خاتون نکلتی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کام تھا کہ ان کے یعنی جو چوپائی تھا ان کے ساتھ جو یعنی ان کا حضرت ابو ہریرہ کا کام تھا کہ ان کے ساتھ چلنا، ننگے پیر برہنے پاؤں، nothing on the feet، یعنی without any shoes، ان کے ساتھ چلنا تھا یا دوڑنا تھا. جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا 1780 سنچری کے اندر، یہاں بھی اور ہند و پاک کے اندر بھی، کہ کسی مالدار لوگ کے ساتھ کوئی یعنی اس طرح کوئی خادم ہوا کرتے ہیں جو ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اس وقت کا حال تھا، اللہ اکبر، کہ یہ جو خاتون تھی بصرہ بنت غزواں کے مزدور تھے. اور مزدوری کیا تھی؟ مزدوری صرف یہ تھی کہ کھانا اور کپڑے کے بدلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس وقت مزدوری کرتے تھے کہ ان کے جو یعنی ملازمہ تھی ان کے ساتھ باہر پھرتے، اور جہاں وہ جاتی ہے حضرت ابو ہریرہ کو بھی ان کے ساتھ چلنا پڑتا. عجیب بات ہوئی بعد میں، عجیب اور اللہ کا عجیب، یعنی یہ کہ یہی خاتون بصرہ بنت غزواں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے اندر آ گئی تھی. اللہ اکبر، عجیب. تو ابو ہریرہ جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا کہ
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بعد میں جا کر کیا عجیب خدمت انجام دی کہ وہی جو ملازم تھے اس خاتون کے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بحرین کے گورنر تھے، بحرین کے گورنر تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے. خیر تو فقر فاقے کے ساتھ زندگی انہوں نے نکالی، لیکن جس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منظور ہوا اور مسلمان ہوئے، عجیب طریقہ کہ حضرت سہیل ابن عمر دوسی جو غالباً سردار تھے تو وہ واپس آئے قبیلے کے اندر اور بہت کچھ قربانی دے کر لوگوں کو دین کی طرف بلایا اور الحمدللہ بہت سارے خانوادوں کو تیار کر دیا ماشاءاللہ. تو جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے اندر تھے سن 7 ہجری کے اندر، اس وقت حضرت ابو ہریرہ اور بہت سارے اور لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاقات کے لیے آئے. تو جس وقت مدینہ منورہ پہنچے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے کیونکہ خیبر کے لیے تشریف لے گئے تھے. تو پھر یہ سب ماشاءاللہ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے گئے اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر مسلمان ہوئے. اور لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس وقت یعنی بیعت اسلام کے وقت سے لے کر اس وقت دامن نبوی کو یعنی اس وقت پکڑا اور آخر دم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آخر دم تک. تو شروع اسلام سے لے کر آخر دم تک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، امیر ابن عامر یا عبد الرحمن ابن عامر جو بھی صحیح ہے، شروع اسلام سے لے کر آخر تک یہ ایک خاص یعنی حضرت ابو ہریرہ کی یعنی کہ ایک سعادت تھی. کتنی بڑی سعادت کہ ہی نیور لیفٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ، نہ حضر میں نہ سفر میں نہ خلوت میں نہ جلوت میں، ہمیشہ خدمت کرتے رہے. فرماتے ہیں کہ میں یعنی ہمارے جو مائیں ہیں ان کے گھروں کے اندر تشریف لے جاتے نبی کریم کی خدمت کے لیے، جہاد کے اندر تشریف لے جاتے، حج کے اندر جہاں. اور سب سے بڑی بات کیونکہ 5374 جو احادیث منقول ہیں سب سے زیادہ، بلکہ حفاظ اس پر اتفاق ہے، امام شافعی بھی فرماتے ہیں اور حافظ ابن حجر اسقلانی اور بہت سارے ائمہ کے سب سے بڑے حافظ الحدیث اور سب سے بڑے تعداد کی روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں. تو یہ کیسے ہوا؟ اس واسطے ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ واز آلویز ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر وقت یہ حدیثیں یاد ہی کرتے تھے. تو خیر بتاتا جاؤں کہ جس وقت ابو ہریرہ مسلمان ہوئے تو ان کی والدہ بھی امیمہ زندہ تھی اور عبد الرحمن ابن عوف کہہ رہا ہوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کا بہت ہی زیادہ خیال کرتے تھے. عجیب، بہت ہی زیادہ خیال کرتے تھے، جس طرح ہر مسلمان کو کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. خیر تو ان کی والدہ مسلمان نہیں ہوئی اس وقت، اور جس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے کہ اے میری والدہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایت ہے آپ قبول کر لیں، وہ نہیں انکار کرتی اور پھر آرگیومنٹ ہوتے. تو ایک مرتبہ یہی حال تھا کہ آرگیومنٹ ہو گیا اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روتے روتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ ہے اور بہت یعنی میرے ساتھ رحم فرماتی ہے اور میں اس کا بہت خیال کرتا ہوں لیکن مسلمان نہیں ہوتی، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ ان کا دل کو کھول دے. تو عجیب اس وقت ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے ہیں. تو ابو ہریرہ فرماتے کہ پھر میں وہاں سے بھاگا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہلے پہنچتی ہے یا کیا میں پہلے پہنچتا ہوں. تو فرماتے ہیں جس وقت میں وہاں گیا اللہ اکبر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی تھی اور میری والدہ اندر سے کہہ رہی کہ اندر نہ آ، میں نہا رہی ہوں. تو پھر باہر نکلی ان کی والدہ امیمہ اور فرماتی تھی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمان ہو گئی تھی. فرط مسرت کی وجہ سے اتنی خوشی ہوئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہ وہاں سے اندر آگے پیچھے واپس یعنی آپ نے الٹے پاؤں واپس گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور روتے روتے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبارک ہو، آپ کی دعا قبول ہو گئی اور میری والدہ کے دل کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا اسلام کے لیے. اللہ اکبر. عجیب. تو ان کی والدہ بھی مسلمان ہو گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ ابو ہریرہ کا اٹھنا بیٹھنا تھا ہر وقت. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے شکایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ میرے دماغ کے اندر ایک کمزوری ہے، مجھے چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں. یہ بھی بتاتا جاؤں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اصحاب صفہ میں سے تھے. اصحاب صفہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کے پاس کوئی
رہنے کی جگہ نہیں ہوا کرتی تھی، ان کے پاس کوئی مال ثروت نہیں تھا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوا کرتے تھے، اور مسجد نبوی ہی کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم وہ تشریف رکھتے تھے، اور جو کچھ صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا ملتا تو رسول اللہ علیہ وسلم ان تک پہنچا دیتے، اور جو ہدیہ رسول اللہ علیہ وسلم کو ملتے وہ بھی ان کے ساتھ یعنی تقسیم کر لیتے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انہی میں سے تھے۔ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بہت سارے احادیث بیان کی ہیں، اور صرف 4 سال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یعنی ساتھ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی آخر دم تک، تو صرف 4 سال سن 7 ہجری سے لے کر سن 11 ہجری تک ان کے ساتھ تھے۔ اس کے باوجود بھی اتنا زیادہ حدیث کا ذخیرہ انہوں نے پیش کیا، اس کی وجہ یہی تھی کہ ہی واز آلویز ود رضی اللہ عنہ ود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاکم اللہ۔ بالکل ماشاء اللہ۔ اور یہ بھی ایک اس کا پھر جواب ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کیا نام ہے جو وقت ملا وہ صرف 4 سال تھے تقریباً، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح مولانا فرمایا کہ ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے تھے، بلکہ ایک صحابی نے یہ اعتراض بھی کیا کہ ابو ہریرہ تم کہتے ہو یہ حدیث یہ تم نے سنی ہے، تو اس کی کچھ مثالیں انشاءاللہ تعالیٰ آگے آپ کو دیں گے بھی۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ آپ تو جو ہے کام کاج کے اندر مصروف رہا کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، آپ کے بچے تھے، بیویاں تھیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس سے پاک و صاف رکھا، یعنی میں یعنی غیر شادی شدہ تھا اور غریب تھا، فقیر تھا، اور مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر میں پڑا رہتا تھا، یا تو کچھ سیکھنے کو مل جائے گا یا کچھ کھانے کو مل جائے گا، بس یہ 2 غرض ہوتی، اور اس وجہ سے میں نے وہ علوم حاصل کیے جو تم جس سے قاصر رہے۔ اور بلکہ ایک قصہ بھی ہے اس کے اندر، بلکہ اس میں دو روایتیں ہیں، 2 روایتیں مختلف ملتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ بھائی جو سب سے قریب میرے آ کر اپنا کپڑا بچھا کر اور اس پر بیٹھے گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ایسا علم عطا فرمائیں گے کہ کبھی بھی اس کو بھولے گا نہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا شخص میں ہی تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پاس آ کر بیٹھ گیا۔ تو ہمیشہ سفر حضر کے اندر ہمیشہ ساتھ ہی رہا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد پھر عہد خلافت کے اندر کیا ہوا اس پر انشاءاللہ تعالی مولانا عبدالباسط صاحب روشنی ڈالیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جیسے کہ آپ علماء کرام سے سن رہے تھے کہ بہت عظیم صحابی جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ذرا احادیث کا ذخیرہ جو ہے وہ اکٹھا کیا، ضبط کیا، اس کو یاد کیا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے جو کچھ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا پھر وہ زندگی بھر اس کو بھولے نہیں۔ اور خود فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی اور چادر پھیلائی اور اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لو، اس کے بعد اور اس سے پہلے حاصل کی ہوئی چیزیں اور اس کے بعد کا حاصل کیا ہوا علم میں کبھی بھی نہیں بھولا۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں، خلافت کے زمانے میں ملکی معاملات میں انہوں نے حصہ نہیں لیا، اور کہیں نمایاں طور پر کہیں بھی نظر نہیں آتے، کہیں بھی ان کا ذکر نہیں ملتا۔ اس مدت میں بھی اپنے مشغول محبوب مشغلہ جو تھا ان کو احادیث کی اشاعت، احادیث کو لوگوں تک پہنچانا، احادیث کو محفوظ کرنا، ان کو لکھنا، اسی کے اندر وہ مشغول رہے، جس کی تفصیل آپ آئندہ بھی آگے سنیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب زمانہ آیا، خلافت کا زمانہ، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بحرین کا گورنر بنا دیا تھا، اور بحرین سے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا تعلق تھا، تو وہاں کا گورنر ہوئے۔ اور اس کے بعد اس دن سے پھر ان کی زندگی بدلی، ان کی زندگی کے حالات بدلے، اور جب وہاں سے آئے تو اس وقت ان کے پاس 10,000 کی کرنسی تھی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا
کہ یہ اتنی رقم کہاں سے آئی ہے، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ یہ گھوڑوں کے بچوں کے ذریعے سے، غلاموں کی ٹیکس کی وجہ سے اور اس طرح کے ذرائع سے مجھے یہ حاصل ہوئی ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی تحقیقات سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ واقعی یہ رقم اسی طرح حاصل ہوئی ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ اسی فرض کی سر انجام دہی کے لیے یعنی بحرین بھیجنا چاہا، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا، امارت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کیسی پاکیزہ لوگ تھے، اونچی صفات والے لوگ تھے۔ آج لوگ اونچے عہدوں کے لیے اور اس طرح کی ذمہ داریوں کے لیے آپس میں لڑتے ہیں اور ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اپنے نسلوں کو بھی مالا مال کر دیتے ہیں۔ لیکن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اور پھر اس وقت احتساب کا اور مال کا پورا حساب، اور جب کسی کے پاس ایسی رقم دیکھی جاتی تو اس سے پوچھا جاتا اور پھر اس کو یہ ثابت کرنا ہوتا تھا کہ یہ رقم کدھر سے آئی ہے۔ تو وہ لوگ پاکیزہ لوگ تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم یافتہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب انکار کیا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے ابو ہریرہ، آپ کو یہ امارت قبول کرنے میں کیا عذر ہے، جبکہ یہ امارت سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھی حاصل کی ہے اور آپ نے مانگی ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بڑی عمدہ بات فرمائی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں اور نبی زادے ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، ان کا مقام کہاں اور میرا مقام کہاں؟ میں 3 باتوں سے ڈرتا ہوں۔ ایک یہ کہ بغیر علم کے کچھ کہوں، میں اس بات سے ڈرتا ہوں، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ آج لوگ محفلوں کے اندر بیٹھ کر یعنی لوگوں سے، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ محفل میں کوئی عالم بیٹھا ہے، محفل میں کوئی ایسا ذی علم شخص بیٹھا ہے، لوگ ان سے مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں اور درمیان میں کچھ لوگ پہلے ہی اس کے لیے فتویٰ جاری کر دیتے ہیں اور پہلے ہی بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک تو اس محفل کے آداب کے خلاف ہوتا ہے اور دوسرا اس صاحب علم کی ناقدری ہوتی ہے۔ تو ایسا شخص جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو ہریرہ علم کا ظرف ہے، علم کا برتن ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اندر ان کے پاس بہت زیادہ علم موجود ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ بات فرما رہے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی علم کی سطح کیا ہوگی، کہ کس درجے کا ان کے پاس علم ہوگا۔ تو اس کے باوجود فرما رہے ہیں کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں بغیر علم کے کوئی بات کہوں۔ دوسرا، اس بات سے بھی مجھے ڈر لگتا ہے کہ بغیر حجت شرعی یعنی کسی حجت شرعی کے بغیر میں کوئی فیصلہ کر دوں۔ جب میں اتنی بڑی ذمہ داری لوں گا، لوگوں کے معاملات میرے سامنے آئیں گے، لوگوں کے مسائل آئیں گے اور ان کو میں حل کروں گا، ان کا فیصلہ کرنا ہوگا، تو مجھے اس بات سے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں بغیر کسی شرعی دلیل کے ان کا فیصلہ نہ کر دوں اور اللہ کے نزدیک میری پکڑ نہ ہو جائے۔ تیسری چیز یہ چیز ہے کہ میں اس سے بھی ڈرتا ہوں کہ میں مارا جاؤں اس کے اندر اور پھر میری بے عزتی کی جائے، آبروریزی کی جائے، یا میرا مال جو ہے وہ اس کو چھین لیا جائے۔ تو اس لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دوبارہ وہ امارت، وہ ذمہ داری قبول نہیں فرمائی۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کہ شروع میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خاموشی سے زندگی بسر کی۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلافت کے زمانے میں آخری وقت میں ایک ایسا وقت آ گیا کہ جب فتنہ کھڑا ہو گیا اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کر لیا گیا، تو اس وقت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور اس کے اندر حصہ لیا، اور وہاں اس محاصرے کے اندر، اس مکان کے اندر موجود ہیں، اور وہاں لوگ موجود ہیں اور ان کو اس بات کے لیے آمادہ کر رہے ہیں کہ اس محاصرے کو ختم کیا جائے، اور جو لوگ یہ فتنہ برپا کر رہے ہیں ان کو آگاہ کیا جائے کہ آپ کتنا بڑا جرم کر رہے ہو اور کتنا بڑا غلط کام کر رہے ہو۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پھر محاصرہ کرنے والوں کو اور ان کو اس بات کے لیے آمادہ کیا اور ان کو
ان کو خطاب کر کے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی ان کو کہ تم لوگ جو میرے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم لوگ میرے بعد فتنہ کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی یہ شان تھی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی بات فرماتے تو فوراً پوچھ لیتے کہ اس وقت جب ایسے حالات آ جائیں گے تو ہمارے لیے آپ کی کیا تعلیمات ہیں، آپ کی کیا ہدایات ہیں کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم کو امین اور اس کے حامیوں کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی جو شخص امانت دار ہوگا اور جو لوگ اس کے ساتھ دینے والے ہوں گے آپ کو ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو اس سے مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی محاصرے تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا پتہ چلتا ہے، اور اس کے بعد آپ کی جنگ جمل، جنگ صفین ہوئی ہیں، یہ حالات بھی آئے ہیں، تو اس وقت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کہیں نشان نہیں ملتا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ اس فتنہ عام کے زمانے میں اکثر محتاط صحابہ جو تھے، جو محتاط رہنا چاہتے تھے، ان فتنوں سے دور رہنا چاہتے تھے، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ یہ ان محتاط صحابہ میں سے تھے، تو یہ گوشہ نشین ہو گئے۔ انہوں نے ایک ایسی زندگی بسر کر لی کہ تاکہ عام لوگوں کے درمیان نہ جائیں اور ان فتنوں کا حصہ نہ بنے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی اس فتنہ میں مبتلا ہونے کے خوف سے کہیں روپوش ہو گئے تھے، اور ان فتنوں کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت میں مروان کبھی کبھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں اپنا قائم مقام بنا دیا کرتے تھے۔ تو ان کی زندگی خلافت کے زمانے میں اس طرح گزری، اور جب یہ دیکھا کہ حالات ایسے ہو رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر فتنہ پیدا ہو رہا ہے، تو اس وقت جو ہے اس سے کنارہ کشی اختیار کر گئے تاکہ کسی طرح بھی ہم اس کا حصہ نہ بنے۔ ماشاءاللہ اس بات سے جو ہے ایک ہمیں یہ بھی بات پتہ چلی کہ کیا شان تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، اور کتنے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا علم دیا تھا، کتنا علم کہ 4 سال کی مدت کے اندر انہوں نے اتنا علم حاصل کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ایک مرتبہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے شکایت بھی کی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یاد کرتا ہوں آپ کی باتیں لیکن مجھے بھول جاتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی چادر کو کھولو۔ تو اپنی چادر کو کھول کر اس کو بچھایا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کے اوپر کچھ اشارہ فرمایا، کچھ پڑھا ہوگا، اور پھر فرمایا کہ اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لو۔ تو ایسا کرنا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا حافظہ اور ایسا یعنی کہ علم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا کہ ایک مرتبہ، جیسے کہ کچھ لوگ اعتراض بھی کرتے تھے اس زمانے کے اندر کہ ابو ہریرہ اتنی حدیثیں کیسے بیان کر سکتے ہیں۔ تو مروان کے زمانے میں مروان نے بلایا اور کہا کہ ایک کاتب کو کہا کہ پردے کے پیچھے چھپ جاؤ اور یہ میں ان سے حدیثیں پوچھوں گا، وہ لکھتے جانا۔ تو چنانچہ حضرت ابو ہریرہ سے وہ تو موقع کی تلاش میں ہوتے کہ کوئی بندہ ملے اور اس کو جو ہے دین کی بات کو ہم سکھائیں اور دین کو جو ہے سکھانے کا موقع ملے۔ تو فوراً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیثیں بیان کرنی شروع کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ تو کہتے ہیں کہ کئی حدیثیں بیان فرما دیں۔ پھر اس کے بعد 1 سال بعد دوبارہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کسی موقع کے اوپر بلایا، اور پھر وہ کاتب کو کہا کہ ذرا چیک کرنا، میں وہی حدیثیں پھر پوچھوں گا اور دیکھتے ہیں کہ یہ ان کو یاد بھی ہیں یا ابھی رد و بدل کرتے ہیں۔ تو بعد میں جب چیک کیا گیا تو ایک حرف کا بھی رد و بدل نہیں تھا۔ حالانکہ آدمی کبھی مفہوم بیان کرتا ہے، مفہوم حدیث کا بیان کرنا جائز ہے اہل حدیث علماء کرام کے نزدیک، یعنی کہ محدثین کے نزدیک، اہل حدیث سے مراد محدثین ہیں، محدثین کے نزدیک یہ مسلم قاعدہ ہے کہ حدیث کو آپ اپنے الفاظ کے اندر بیان کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اتنی احتیاط کی کہ وہی الفاظ استعمال فرمائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ایسا علم نصیب فرمائے اور علم والوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ تعالی ہم بریک کی طرف جانے والے ہیں، اور بریک کے بعد پھر اپنے سلسلے کو دوبارہ انشاءاللہ تعالی جاری اور ساری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔